جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے در حقیقت میں کیا کیا؟ شرک کیا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بندہ جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو تمام دوسری ہستیوں سے اس کو اعلیٰ و ارفع کر دیتا ہے۔ میرے نزدیک سب سے قیمتی، سب سے مقدس یہ شخصیت ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے عام اور سب سے مقدس، سب سے زیادہ عظمت والی ہستی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی ہونی چاہیے۔ لہذا ہم جب بھی قسم کھائیں تو صرف ایک اللہ کی قسم کھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کتاب و سنت میں اس بات کی بہت زیادہ وضاحت آئی ہے۔ کس بات کی؟ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے دین میں اس کی بالکل اجازت نہیں، یہ بالکل جائز نہیں، بلکہ انسان اس سے بہت زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اور وہی ہمارے معبود حقیقی ہیں۔ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم کھائیں، فعال لما یرید۔ لیکن مخلوق کے لیے ہم انسانوں کو صرف اللہ کی قسم کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان جب اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کی اہمیت قسم کھانے والے کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے نہیں کہ بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنی اولاد کی قسم کھاتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کی قسم، مجھے میرے ماں باپ کی قسم۔ ہم قرآن کی قسم تک کھا جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو مکے اور مدینے کی قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ قسم صرف اس لیے کھاتے ہیں تاکہ اپنی بات کی صداقت کو سامنے والے پر واضح کر سکیں کہ میں سچا ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں۔ ہمارا دین ہمیں صرف یہ بتلاتا ہے کہ اگر قسم کھانی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی کھانی ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور دین میں اس بارے میں بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سنو، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آبا کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ قسم کھانی ہے تو صرف ایک اللہ رب العالمین کی کھائی جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ بات سے بات نکلی، بات کی اہمیت کو، بات کی صداقت کو، بات کے وزن کو زیادہ کرنے کے لیے عمر فاروق نے اس طرح قسم کھائی جس طرح دور جاہلیت میں کھائی جاتی تھی۔ فرمانے لگے، وہ ابھی مجھے میرے باپ کی قسم، یہ بات ایسے ہی ہے۔ فرماتے ہیں اتنے میں مجھے میرے پیچھے سے کسی نے ٹوکا، لا تحلفوا بآبائکم، سنو، اپنے باپوں کی قسمیں مت کھایا کرو۔ اب جو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، خبردار کر رہے تھے، سنو، اپنے باپوں کی قسمیں مت کھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی، اس نے در حقیقت میں کیا کیا؟ شرک کیا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بندہ جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو تمام دوسری ہستیوں سے اس کو اعلیٰ و ارفع کر دیتا ہے۔ میرے نزدیک سب سے قیمتی، سب سے مقدس یہ شخصیت ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے عام اور سب سے مقدس، سب سے زیادہ عظمت والی ہستی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی ہونی چاہیے۔ لہذا ہم جب بھی قسم کھائیں تو صرف ایک اللہ کی قسم کھائیں، اور اسی کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی کی بھی قسم کھائیں گے تو بے شک کتاب و سنت میں واضح دلیل ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم شرک کے گناہ کا ارتکاب کریں گے، اور شرک وہ گناہ ہے جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔